الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر اس لیے کہ وہ بشارت سنائیں کس کو؟ ایمان لانے والوں کو، اور انذار کر دیں، وارن کر دیں جو ایمان نہیں لے کر آتے لوگوں کو۔ ہمیشہ لوگ کبھی معجزے مانگتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن رسول کو اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ وہ کچھ چیزیں دکھائے لوگوں کو یا ان کی فضول باتوں کو بس اس کا جواب ہی دیتا رہے، یا اس کے اوپر ان کو ان کے جھگڑے یا ان کی باتوں کو بس سن کے اور پھر اس کے بعد اس کے ریٹرن میں ان کی بات کو ویسے ہی ایڈریس کرے۔ اس کا کام ہوتا ہے بشارت دینا اور انذار کرنا، ٹھیک ہے؟ ان جھگڑوں میں الجھنا نہیں ہوتا، ان کی باتوں کو جیسے وہ اب معجزہ مانگ رہے ہیں تو فوراً معجزہ لایا جائے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اب ان کی بات کو فوراً پورا کیا جائے، ان کی ڈیمانڈز کو مانا جائے، اب یہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں، اب یہ کر دیں۔ یہ اس کے لیے نہیں آتے رسول اس لیے بھی نہیں آتے کہ جیسے آج لوگوں نے سمجھا ہوا کہ پتہ نہیں یہی شاید کام ہوگا کہ جو ہماری دعائیں ہوں گی بس ہم جا کے ان کو کہتے رہیں گے ہمارے کام بنتے جائیں، یہ ہو جائے کام، یہ رکا ہوا کام ہو جائے، بس ہدایت کی طرف نہیں آنا، باقی کام کراتے جاؤ۔ تو یہ اس لیے بھی نہیں آتے تھے رسول۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس کے ساتھ؟ باطل کے ساتھ۔ باطل کو ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے حق سے لوگوں کو پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، کبھی دیکھو لے آئے وہ گانے بجانے والیاں لا کے کھڑی کر دیں، کبھی قصے لا کے لوگوں کو سناتے تھے کہ لوگوں کو قرآن سے ڈسٹریکٹ کریں۔ حق کا مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ باطل سے۔ لوگوں کو اس سے ہٹا دیں، حق کو نیچا دکھا دے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے حق کو کسی طرح ڈیریل کر دیں، لوگوں کی نظروں میں اس کو پیچھے کر دیں، یا لوگ اس کو مانے نہیں، یا اس کو حقیر کر دیں۔ اس کے لیے وہ مذاق بھی اڑاتے تھے۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جو ہماری آیات ہیں اور جو ہمارے ڈراوے ہیں ان کا مذاق اڑاتے اور باطل کے ساتھ حق کو رد کرنے کی کوشش کرتے۔ تو باطل کے ٹیکٹکس استعمال کر کے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے، حق سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ اور اس قسم کے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو دیکھیں وہ ٹولز استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ کچھ اور تو کر نہیں سکتے، کبھی کارٹون بنانے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی باطل کے ساتھ حق کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ ایسا نہیں کہ حق کسی نے کبھی مقابلہ ہی نہیں کیا، مقابلہ کرتے ہیں مگر باطل کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس حق نہیں ہے۔ وہ اور کیسے پروف کریں کہ یہ غلط ہے، کیسے پروف کریں کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیسے لوگوں کو اس سے ہٹائیں؟ تو ان کے پاس تو حق ہے نہیں، تو باطل لے کر آتے ہیں۔ ٹی وی کے اوپر ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اتنے لبرل ہیں، کچھ اور انٹرپریٹیشنز کر کے اسلام کی بتاتے رہتے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ حق کا مقابلہ باطل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں اس طرح کے نا ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اب اور کیا کرتے ہیں؟ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اللہ کی آیات ہیں اور جو اللہ کے ڈراوے ہیں۔ کبھی حوروں کا مذاق اڑائیں گے، کبھی ایمان والوں کا مذاق اڑائیں گے، کبھی ان کے حلیوں کا مذاق اڑائیں گے، کبھی اس طرح، تاکہ لوگوں کی نظر میں یہ چیزیں نیچی ہو جائیں۔ اور جب نیچی ہو جائیں گی تو لوگ ان کو ذلیل سمجھیں گے، تو لوگ ان کے جیسا بننا ہی نہیں چاہیں گے، لوگ بھی اس راستے پہ نہیں جائیں گے۔ اب کس طرح سے وہ حق کو نا لوگوں کے سے دور کر رہے ہیں، لوگوں کو پھسلا رہے ہیں حق سے باطل کے ذریعے۔ ان کے پاس کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں، تو مقابلے میں کیا لائیں گے پھر وہ؟
اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے، آج تک بھی یہی طریقہ ہے، گھٹیا چیزیں کر کے اور حق کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ ان کے پاس اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کوئی اور ٹول نہیں ہے، یا پھر من گھڑتی باتیں بناتے جائیں گے، کبھی ٹیررسٹ کہہ دیں گے، کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ دیں گے، کبھی کسی طرح کہہ دیں گے، کبھی مولوی کہہ کے ایک بات، ایک اسٹگما، ایک مطلب ایسی ایسی چیزیں، ایسے سے نام لیں گے نا، پھر ان کو اتنا گھٹیا بتائیں گے بس تاکہ لوگ بس اس سے ہٹ جائے، اس راستے سے۔ اور ہم لوگ بھی سمجھتے نہیں ہیں ان لوگوں کی چالوں کو، کہ دیکھو کس طرح سے آج ہمارے اپنے مسلمانوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے پھر، جس کے سامنے اللہ کی آیات سنائی جائے، پڑھی جائے، ان کے ذریعے نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، ڈزنٹ کیئر، سنتا ہی نہیں ہے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول چکا ہے، جو بھول گیا جو اس نے آگے بھیجا، یعنی اس نے جو گناہ کیے ان کو بھی بھول چکا ہے، یا اپنے انجام کو بھی اس نے بھلایا ہوا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا اس کے بعد کیا ہوگا۔ یعنی اس سے بڑا متکبر، اس سے بڑا گناہگار، اس سے ورسٹ آدمی کون ہوگا جو اگنور کرتا ہے اللہ کی آیات کو۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے اس کو ریمائنڈ کرایا جاتا ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کی یادداشت کم ہے تو وہ بیچارہ بھول ہی گیا، ایسے نہیں ہے، یادداشت اچھی بھلی ہے بٹ ڈزنٹ کیئر، اس کو نہیں کو پرواہ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسوں کی کیئر نہیں کرتا۔ جو دیکھیں نا، جو انسان اللہ کی آیات کو بھلا دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دے گا، جہنم میں ڈال کے اس کو بھلا دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول چوک والا ہے، نہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھولتا، مگر مطلب کیا ہے کہ ڈزنٹ کیئر۔ تو یہ بھی نسیا، یہ بھی بھول گئے جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں، یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہمارا انجام کیا ہوگا، پرواہ نہیں، اپنے گناہوں کو بھلا چھوڑے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی اپنے گناہوں سے انسان بے پرواہ نہ ہو۔ ہم آلویز یہ رکھنا چاہیے ذہن میں، چاہے جتنی بھی دفعہ آپ توبہ کر بھی چکے ہیں، تب بھی اس چیز کو جب بھی یاد آئے اپنا گناہ، معافی مانگے، اس چیز کو یہ نہ سوچے تو کیا ہو گیا تھا، اگر میں نے کر لی، میں نے تو اس پہ معافی بھی مانگ لی تو کوئی اب فرق نہیں پڑتا۔ بے پرواہ نہیں ہو، کیئرلیس نہیں ہو۔ دیکھیں پیغمبر وہاں جا کے بھی اپنی ایک ایک خطا کے اوپر کتنے فکر مند ہیں، کتنے پریشان ہیں، تو ہم جب ہمارے گناہ یاد آئے ہم کیوں نہ فکر کریں، کیوں نہ توبہ کریں۔ تو مومن کا یہ رویہ نہیں ہوتا، یہ کافروں کا رویہ ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے گناہوں سے ہی کیئرلیس ہو جائے، جو کوئی فرق نہ پڑے۔ نیکیاں تو اپنی بہت یاد رکھتے اور پھولتے رہتے، اور گناہوں سے پرواہ ہی نہیں ہے کوئی، جیسے کہ یہ کوئی بڑا پرابلم ہی نہیں ہے۔ سو واٹ اگر یہ ہو گیا تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یا یہ ہونا کہ گناہوں کو کوئی برائی نہ سمجھنا۔ آج یہ بھی رویہ نا کہ گناہ کو برا ہی نہیں سمجھتے، کیئرلیس ہے اتنی گناہ کے بارے میں، گناہ ہو چکا ہے کہتے تو یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے ہی بری بات ہوتی ہے، اور یہ کہ انسان کو اپنا گناہ لگے ہی نہ، بھلا ہی دے، وہ اس کو نصیحت بھی کوئی کرے تو وہ ڈزنٹ کیئر، وہ اگنور کر دے اس نصیحت کو، جیسے مجھے کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، کوئی بات بتائی ہی نہیں ہے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا فی آذانہم وقرا۔ پھر اس کی سزا، جب انسان یہ رویہ رکھتا ہے نا تو اس کی سزا اتنی بری ہے۔ اس کی سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی پھر بات، کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ، یعنی اب ان کے کانوں میں بھی آواز ہی نہیں جاتی، آواز جا رہی ہے، بہرے نہیں ہوئے، مگر بس آواز جاتی ہے، ٹکراتی کانوں سے، اور دیٹس اٹ، کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اور یہ بہت سخت سزا اس لیے کہ جب انسان اس حالت پہ پہنچ جاتا ہے نا، تو پھر دیکھیں جب اس کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی اور اس کی کانوں میں کوئی بات ہی نہیں جائے گی تو ہدایت کیسے پائے گا؟ اور جب اگر ہدایت کے بغیر وہ مر گیا تو پھر کیا انجام ہے؟ جہنم۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ جب ان کو وہ بلاؤ پھر ہدایت کی طرف، یہ کبھی نہیں آئیں گے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کچھ برا کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی ان کی کانوں اور دلوں کے اوپر غلاف نہیں چڑھا دیے تھے، بلکہ ان کا رویہ یہ تھا. ان کو جب بار بار ذکیرہ آیا، ذکیرہ یعنی ریمائنڈرز بار بار دیے جاتے رہے، کنٹینیوسلی ریمائنڈ کرایا جاتا رہا، اگنور اگنور. آپ دیکھتے نا کئی لوگوں ٹس سے مس نہیں ہوتے. میں حیران ہوتی ہوں، اللہ یا اللہ دلوں کی سختی سے محفوظ رکھنا، یا اللہ دلوں کی سختی سے محفوظ رکھنا. اللہ اکبر. اتنی بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہوں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ایسے لگتا ہے یہ پتھروں سے آپ بات کر رہے ہیں یا کوئی دیواریں ہیں. پتھر بھی گر جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے، پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے بھی پانی نکلنے لگتا ہے. لیکن کیا بات ہے کہ ان کو اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ان کو بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ ٹسے مس نہیں ہوتے. تو اللہ اس سے بچائے. اللہ تعالی دلوں کی سختی سے اور کانوں کے اندر بوجھ پڑ جانے سے، بوجھ سے مطلب یہ ہے کہ آپ سنتا نہیں ہے، ان کو سیل ہی ہو گئے، دل ہی مر گئے جس کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈر بھیجے، لیکن انسان جب دیکھ لیں آپ کے کوئی انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ریمائنڈر بھی کوئی بھیجتا ہے، لیکن وہ ریمائنڈر کے جب وہ مطلب اس کو سنائی جاتی بات وہ مانتا نہیں ہے، اس کے بعد ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. دیکھا نا آپ نے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کتنا بھی اس کو بتایا جائے نا، ایسے لگتا ہے ابھی بے اثرا نہیں ہو جاتا، جیسے بے اثرا ہو گیا. وہ ڈھیٹ آئی جو ہوتی ہے وہ بے اثرا پن ہے. اس لیے جب ریمائنڈر دیا جائے، جب نصیحت کی جائے، تو انسان کو کچھ ہل جل ہونی چاہیے، کچھ سمجھنا چاہیے، ورنہ وہ ایسے سن ہو جاتا ہے. سن کے بھی کہتے ہیں نا، سن ہو گئے، بالکل سن کے واقعی پھر سن ہو جاتا ہے. وہی مثال ہے یہ کہ بھئی اتنا سنا نہیں، ٹس سے مس ہوئے، نہیں کچھ ہوا، تو اس کے بعد دل سخت ہو گیا. اب کتنی بھی باتیں بتائی جائیں اب نہیں کوئی فرق پڑتا. تو اسی لیے بعض ریمائنڈرز مصیبت کی صورت میں بھی آتے ہیں. تو اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے نا تو تب بھی ہل جانا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے. ورنہ پھر مصیبت آنے کے بعد بھی انسان ڈھیٹ ہی رہے گا. وہ مصیبت بھی نعمت ہے جو انسان کو ریمائنڈ کرا دے کہ میں اس غلط راستے پہ چل رہا ہوں، اور وہ اپنے آپ کو سدھار لے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب پھر بھی غفور ہے، رحمت والا ہے. اگر وہ پکڑنے لگے ان کو بیما کسبو، جو انہوں نے کمائی کی، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اللہ تعالیٰ اگر فیئر ہونا، واقعی انصاف کرنے لگے اور انسان جو کرتوت کر رہا ہے اس کے اوپر اس کو پکڑنا شروع کر دے کہ تو نے یہ غلط کیا اس کے اوپر پکڑ رہا ہوں، یہ غلط کیا اس کے اوپر پکڑ رہا ہوں، تو جلدی ابھی عذاب آ جائے، ابھی ختم ہو جائے سب کچھ، اگر اللہ تعالیٰ ایسے پکڑنے لگے. لیکن اس کی رحمت، وہ رحمت والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اس وجہ سے انسان بچے میں ہے. ورنہ جو تم ڈیزرو کرتے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے، جو انسان ڈیزرو کرتا ہے، تو عذاب تو ابھی آ جانا تھا، ابھی اسی وقت. لیکن بَلَّهُمْ مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، بلکہ ایک وقت ہے وعدے کا مقرر. پھر لیکن جب وہ وقت آ گیا تو وہ نہیں ٹلے گا پھر. تو اللہ تعالی دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ لوگوں کا کرتوت کیا ہے، پھر بھی وہ مہلت دیتا ہے. یہ اس کا غفور اور اس کا رحیم ہونا ہے. اور ہم اس چیز کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہم، اس کا مطلب ہے ہمیں چھٹی ملی ہوئی، ہم گناہ کرتے جائیں اور بس بولتے جائیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. ہم اس کو ایسے یوز کرتے ہیں. حالانکہ کہا گیا یہاں پہ کیا، ہمارا دیکھیں ہماری تھوڑی سی اپنی نا اس کو اسٹریٹ کریں، اپنی جو تھنکنگ ہے نا اس کو اسٹریٹ کریں کہ ہم اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ غفور الرحیم ہے کا مطلب ہے کہ اب ہم نا جو مرضی کرتے رہیں، ہم جیسے مرضی چلتے رہیں، ہم گناہ کرتے رہیں، وہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ غفور الرحیم. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، تمہیں مہلت دیتا جاتا ہے، وہ پکڑ نہیں رہا تمہیں اس وقت، تم باز آ جاؤ. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ کوئی پکڑے گا نہیں، وہ پکڑنے کا ایک دن ہے مقرر، اس نے کیا ہوا. سمجھ آئی بات؟ یہ ہماری تھنکنگ اس آیت
سے ہماری تھنکنگ اسٹریٹ ہو جانی چاہیے کہ غفور رحیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے کھلی چھٹی مل گئی ہے، اب تو پتہ نہیں اسی طرح رہنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رہنا ہے، ہم جتنے مرضی کچھ کرتے رہیں گے وہ معاف کرتا رہے گا، ہمیں کوئی پکڑے گا ہی نہیں. نہیں، ایک وقت ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، تم دیکھ لو پاسٹ میں یہ بستیاں ہیں، ہم نے ہلاک کیا ان کو. کس وجہ سے ہلاک کیا؟ کس وجہ سے؟ کوئی نیچرل ڈیزاسٹرز آ گئے تھے، زلزلہ آ گیا، سونامی آ گیا، فلڈز آ گئے، وہ ہلاک ہو گئی؟ نہیں، لما ظلموا، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، ان بستیوں نے ظلم کیا تھا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دی. کتنی بستیاں جو ہلاک ہوئی، اس کا مطلب ایک قیامت کے دن کا تو پکڑ ہے ہی ہے. جب انسان ظلم کرتا ہے اس دنیا میں بھی پکڑ آ جاتی ہے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے بنایا ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر وقت. ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا ہے، اور وہ وقت قریش مکہ پہ بھی آیا تھا جس وقت بدر ہوا تھا. ٹھیک ہے، بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار ہلاک ہو گئے تھے. تو اس میں وارننگ ہے ان کے لیے بھی کہ یہ نہ سوچنا کہ بس قیامت میں ہی پکڑو گی. دیکھ لو پچھلی بستیاں کیسے ہلاک ہوئی، اسی دنیا میں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا. اور واقعی یہ صرف اس زمانے کی بات ہی نہیں ہے، قوموں کی تباہی ماضی میں بھی ہوئی ہے اور آج بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں دنیا میں جو جنگیں ہوئی، ورلڈ وار 1 میں 9 ملین لوگ مارے گئے تھے، ورلڈ وار 2 میں 60 ملین لوگ مارے گئے تھے. تو یہ انسانوں کے اپنے ظلم کا نتیجہ ہے. آسمان سے آفت نہیں آئی، لیکن یہ جو اموات اتنی زیادہ ہوئی یہ بھی ایک عذاب کی ہی شکل ہے. تو یہ انسانوں کے جب ظلم بڑھ جاتے ہیں نا تو اللہ کی پکڑ دنیا میں بھی آ جایا کرتی ہے. اس سے انسان نہ ڈرنا ہو. اور ویسے تو ایک دن ہے ہی مقرر جس دن اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی پیش کرنا ہے اور یہ مہلت ختم ہو جانی ہے. لہٰذا اصلاح کا وقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اسی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے اور ہمیں ریئلائزیشن دے کہ ہم اپنی آپ کو فکس کر سکیں اور توبہ استغفار کر کے نیک عمل کر سکیں، باقیات الصالحات اپنے لیے جمع کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مصیبت سے پہلے ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا کے اور اس کے اوپر چلا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.